مبارک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سننے، حق سمجھنے، حق پر چلنے اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مقدس ایام ان مقدس دنوں کی طرف رواں ہیں کہ جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سنت ادا کی جاتی ہے، جسے اپنی زبان میں عید قرباں کہا جاتا ہے۔ تو آج قربانی کا مقصد اور اس سنت مقدسہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ قلندر لاہوری نے فرمایا، بہت سادہ و رنگین ہے داستان عرب، بہت سادہ و رنگین ہے داستان عرب، ابتدا اس کی اسماعیل اور انتہا حسین۔ دین جب بھی آیا ہے تخت پر، عروج پر، قربانیوں سے آیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی قربانیاں، قطرہ قطرہ ملا ہے تو دریا بنا ہے۔ نبیوں کی نبوت کے ڈنکے بجے ہیں تو ان کے پیچھے ان کے صحابیوں کی محنتیں لگی پڑی ہیں، ان کے پیچھے صحابہ کے خون لگے پڑے ہیں، تب جا کے ان کے دین کو عروج ملا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کے متعلق فرمایا، قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، فرمایا حضرت ابراہیم کی ملت حنیف۔ حنیف عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب تعالیٰ کی خاطر صرف اپنے رب تعالیٰ کی حکم کا پابند رہے اور باقی سب کچھ چھوڑ دے، اسے عربی میں کہتے ہیں حنیف۔ تو فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان کی ہیں رب تعالیٰ نے کلام مجید فرقان حمید میں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی مقدسہ کا وقت آیا، خواب میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ اس طرح سے اپنے پیارے بیٹے کو ذبح فرما رہے ہیں، اشارہ ہوا تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلا کر فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو سوچ دیکھ، غور و فکر کر تو کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا اے میرے ابا، اے میرے بابا جان، آپ کر دیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صابر لوگوں میں سے پائیں گے۔ ایک ہے کہ کہنا کہ میں صبر کروں گا، ایک ہے کہ صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اپنے آپ کو حضرت اسماعیل نے صبر کرنے والوں میں شامل کیا، اپنے آپ کی نسبت ان کی طرف کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی نسبت کے صدقے سے انہیں صبر جمیل عطا کر دیا۔ اب وہ کیفیت کیسی ہے کہ باپ اور بیٹا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں ایک مقام مخصوص کی طرف، اور ارادہ یہ ہے کہ بیٹے نے زمین پر لیٹ جانا ہے، باپ نے ہاتھ میں چھری پکڑ کر اس کے گردن پہ چلانی ہے۔ تو یقیناً یہ اس باپ سے ہی کوئی پوچھے کہ یہ کیفیت کیسی ہوگی۔ خیر آپ نے فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اے میرے ابا جان،
آپ کر دیجئے جو آپ کو حکم ملا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جانا بھی تو دیکھیں، وہ کیسا باپ ہے اور کیسا بیٹا ہے، کہ باپ نے کہا کہ بیٹے مجھے یہ حکم آیا ہے، تو بیٹے نے آگے سے کہا کہ ابا آپ اس پر مجھے مشورہ کیا مانگتے ہیں، کر دیجئے جو رب کا حکم آیا ہے۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ ماں بے ادب باپ بے ادب اولاد با ادب جن سکتی نہیں۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو عبادت اور بندگی کے معیار تک پہنچ چکے تھے، جن کی توحید کے ڈنکے رب تعالیٰ نے اپنے کلام میں جن کی توحید کا اعلان فرمایا، وہ ابراہیم جب ایسے ہیں تو پھر بیٹے بھی آگے ایسے ہیں کہ گردن جھکا دی۔ کرنا کیا ہے؟ اپنی لہو بہانا ہے، اپنی گردن کٹانی ہے۔ اسی کیفیت بنی، بیٹے کو لٹایا چھری ہاتھ میں، اور آپ نے روایات میں آتا ہے کہ اپنی آنکھوں مبارک پر پٹی باندھ لی کہ ایسا نہ ہو کہ باپ بیٹے کا یہ جو رشتہ ہے محبت کا، یہ آڑے آ جائے اور میرے ہاتھ رک جائیں رب کے حکم پر عمل کرنے سے۔ خیر یوں کیا۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ ادھر نبی ہیں اور ادھر میدان کربلا میں حضرت امام حسین ہیں، ادھر نبی اور رسول اور عظمت والا اور شانوں والا ہونے کے باوجود اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رہے ہیں، اور ادھر حضرت امام حسین ہیں جو نبی نہیں رسول نہیں بلکہ صحابہ میں سے ہیں۔ تو وہاں آپ نے پٹی باندھنے کی آنکھوں کی ضرورت نہ پڑی، بلکہ حضرت علی اصغر اور اکبر اپنی آنکھوں کے سامنے کٹا دیے اور وہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں وجہ کیا ہے کہ ادھر پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کا فیضان تھا کہ جس نے آپ کے دل کو اتنا مضبوط کر دیا تھا۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر ادھر بھی ہے، صبر یہاں بھی ہے، لیکن یہاں پیچھے نبیوں کے تاجدار کی نگاہ کا فیضان ہے کہ میدان کربلا میں وہ شیر 55 سال کی عمر اور بال سفیدی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، لیکن وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، اپنی اولاد کٹ رہی ہے آنکھوں کے سامنے، لیکن اس چیز کی پرواہ نہیں۔ تو یہی علامہ نے فرمایا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ اسلام کے لیے جب بھی یہ جو قربانی خون بہانا، یہ اس میں ہمارے لیے درس رکھا گیا ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ سنو، نہ تمہارے خون رب تک پہنچتے ہیں، نہ تمہارے گوشت رب تک پہنچتے ہیں، فرمایا تمہارا تقوی اور خلوص رب تک پہنچتا ہے۔ تو یہ جو حکم دیا گیا قربانی کا، ایک تو فرمایا ان اولو العزم رسولوں کی یاد کرو، ان عزم والے لوگوں کی، ان صبر والے اور بڑے سینے والے لوگوں کی یاد کرو، اور دوسرا اس میں دکھایا گیا انسان کو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حج کے موقع پر آپ نے جب اونٹ ذبح کرنا چاہے تو روایات میں آتا ہے کہ تقریباً 70 اونٹ ذبح فرمائے۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے ہاتھوں میں چھری مبارک پکڑی تو اونٹوں کا یہ انداز تھا کہ وہ گردنیں جھکا جھکا کر آپ کے سامنے آتے تھے کہ کاش کہ آج اس ید اللہ والے ہاتھوں میں چھری آئی ہے، پہلے ہماری گردنوں پہ چل جائے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا تذکرہ قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے، اور پھر فرمایا کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں زندگی میں پہلے قربانیاں دی، اپنے بچے کو دشت و بیابان میں چھوڑا، پھر رب تعالیٰ نے اسے کیسا آباد کیا، وہاں سے آب زمزم کے چشمے پھوٹے، اور اسے اسی جگہ کو اپنے بیت اللہ کے لیے فرمایا سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی کہ جو آپ کی تعمیر کے مطابق
اور آپ کے ہاتھوں سے اس کی تعمیر کروائی گئی۔ اور پھر فرمایا واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین، کہ میرا گھر صاف کرو۔ فرمایا پھر ہم نے نبیوں کو حکم دیا کہ میرا گھر صاف کرو۔ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اور دیکھو جب اللہ کا نبی اتنی قربانیاں دینے کے بعد جب رب کی بارگاہ میں آیا، کھڑا ہوا رب کے گھر کی تعمیر کرنے کے لیے، اور جب اس پتھر پر آپ نے قدم رکھے، مبارک قدم رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو یہ طاقت دے دی کہ وہ تصرف کرتا تھا۔ جب آپ دیوار بلند کرنے کے لیے اوپر ہوئے تو وہ پتھر اوپر ہو جاتا تھا آپ کو لے کر، اور جب نیچے آتے تو وہ نیچے ہو جاتا۔ اور فرمایا وہ روایات میں کہ اس پتھر پر آپ کے مبارک قدم نقش ہو گئے، اور پھر انہی نقش کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرما لیا۔ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ اس مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو۔ اور پیچھے قربانیاں لگی پڑی تھی نا، تو یہی انسان کی مثال ہے کہ جو دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذکر اور چرچے ایسے فرماتا ہے۔ پھر فرما دیا ورفعنا لک ذکرک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں لگی، چہرے مبارک پر پتھر مارے گئے، قربانیاں دی، تو فرمایا ورفعنا لک ذکرک۔ ادھر حضرت ابراہیم نے قربانیاں دی، کبھی اپنے آپ کو کفار کے سامنے ڈٹ گئے اور کھڑے ہو گئے، ظلم و ستم سہنا پڑے، کبھی اپنے بیوی اور بچے کو دشت و بیابان میں چھوڑنا پڑا، کبھی ہاتھ میں چھری لے کر اپنے بیٹے کی گردن پر چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ان قربانیوں میں سے گزرے تو پھر جا کے حکم آیا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ فرمایا کہ اب اس قربانیاں دینے والے کی شان ہماری بارگاہ میں اتنی ہو چکی ہے کہ یہ تو یہ، اس کا سینہ تو سینہ اور اس کا چہرہ تو چہرہ، اب اس کے قدموں کی قدر اتنی ہو چکی ہے کہ یہاں تم سجدے کیا کرو، اس کے قدموں کے نشان کی جگہ تم سجدے کیا کرو۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ تو آپ کے قدموں مبارک کی جگہ کو رب تعالیٰ نے اتنا عروج دے دیا۔ اور پھر قربانی میں جو ہمارے لیے درس ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ لاچار جو سارا سال کم ہی اپنے مفلسی کی وجہ سے کم ہی وہ انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے، اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان تک یہ حصہ پہنچ جائے، ان لوگوں کو تلاش کر کے دینا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ لوگ اس میں سستی کرتے ہیں کہ اپنے جاننے والے لوگوں کو دے دیا، پہنچا دیا، انہوں نے واپس لا دیا، لین دین ہو گیا، قربانی ہو گئی۔ نہیں، ان لوگوں تک پہنچاؤ جو اس کے حقیقی مستحق ہیں۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم۔ فرمایا ان فقیروں کو تم ان کے چہروں سے پہچان جاؤ گے، اور ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی غیرت دینی کی وجہ سے کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے، کسی کو کہتے نہیں ہیں کہ یار ہم مجبور ہیں، ہم لاچار ہیں، ہماری مدد کرو۔ فرمایا وہ غیرت مند و غیور فقیر ہیں، ان کو تلاش کرو اور ان تک اپنے صدقات اور خیرات پہنچاؤ، ان تک اپنے یہ چیزیں پہنچاؤ۔ اور پھر دوسرا کہ اس میں سنت یہ ہے کہ جو شخص قربانی کر رہا ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کی جو سنت مبارکہ ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، اگر یہ نہ ہو سکتے تو کم از کم اتنا ہو کہ اسے بنانے میں، اس کے کام کاج میں بندہ ضرور حصہ ڈالے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ بیٹھا رہے کنارے، صرف میں نے پہلے کہا نا، صرف مال لگا دینے سے اللہ تعالیٰ ادائیں دیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں بزرگ، نہ چہرہ نہ چہرے دا دل ویکھدا، جو ویکھن تے آوے تا دل ویکھدا، کہ رب تعالیٰ جو دیکھتا ہے تو دلوں کے خلوص دیکھتا ہے، وہ دلوں کی بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ فرمایا دلوں کے معاملے تو اس طرح ہوتے ہیں
کہ دلوں سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ بھی دلوں میں اترتی ہیں۔ تو اس میں ایک یہ سب سے بڑا، یہ بہت بڑا مشکل کام ہے کہ خصوصاً اس معاشرے میں، اس زمانے میں، کہ ہر شخص اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو عیاں کرنا چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں فلاں سے بلند ہوں، میں فلاں سے بلند ہوں۔ اس زمانہ میں اپنے آپ کو اس خلوص نیت کے ساتھ، فرمایا بزرگوں نے کہ تم جب اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ایسے صحابہ کا دستور یہ تھا، بعض صحابہ کرام کا، کہ وہ جب صدقہ دینا چاہتے تھے چوک پہ رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر کسی نہ کسی کو پکڑا آتے تھے اور بھاگ آتے تھے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کون ہمارے ہاتھوں میں پکڑا گیا ہے۔ ان کے صدقے ایسے ہوا کرتے تھے، ان کی قربانیاں ایسی ہوا کرتی تھی۔ اور بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں کوئی عمل کرتا ہے رب کی رضا کے لیے تو وہ اپنا نیک عمل چھپاتا پھرتا ہے۔ جب عمل لوگوں کے سامنے عیاں ہو جاتے ہیں تو اس میں وہ خلوص نہیں رہتا، وہ تڑپ نہیں رہتی، وہ بجلیاں نہیں رہتی کہ جو خالص رب تعالیٰ کی رضا کے لیے جو عمل کیا ہو۔ اور پھر اس مقدس ایام میں تکبیرات کا سلسلہ ہوتا ہے، اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، لیکن ان تکبیرات کا معمول یہ ہے کہ 9 ذی الحج سے کی فجر سے لے کر ہر شخص پر جماعت کے بعد ایک بار تکبیر کہنا یہ واجب ہے، اور 3 بار کہنا یہ مستحب ہے، اور جو علیحدہ پڑھ رہا ہو اس کے لیے ہے کہ وہ اگر نہ بھی کہے تو خیر ہے، لیکن کہہ لینا اس میں زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر ان ایام میں ہو سکے تو بندہ اٹھتے بیٹھتے جب یہ ماہ شروع ہو جائے تو بندہ تکبیرات کہتا رہے، اور جب عید کے روز بندہ آ جائے نماز پڑھنے کے لیے، آئے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، تو سنتیں یہ ہیں کہ بندہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آئے، چہرہ حشاش بشاش لے کر آئے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عید کے دن آنا اور کچھ کھا کر نہ آنا اور عید کے گوشت سے دن کے کھانے کی ابتدا کرنا یہ روزہ ہے، یہ روزہ نہیں ہے بلکہ یہ سنتوں میں شامل ہے۔ اور عید میں جب آئیں تو ایک رستے سے آئیں اور دوسرے رستے سے جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے یہ سنت عظیمہ، یہ سنت مقدسہ ادا کرنے کا حق ہے اس طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا